مجبوراً مجھے کراچی کے سینٹرل مینٹل ہسپتال میں آنا پڑا۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میں یہاں کی کافی کہانیاں سن چکی تھی۔ یہاں آنے سے بہتر ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ اپنی نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں کا نظام بہت ہی خراب تھا، اور دوسرا یہاں سے سب سے خطرناک پاگلوں کو رکھا جاتا تھا۔ میں پہلے جس پاگل خانے میں نوکری کرتی تھی، وہاں پر وہ مریض آتے تھے جن کا علاج ممکن تھا، مگر سینٹرل کے متعلق سنا تھا کہ یہاں پر لا علاج مریضوں کو رکھا جاتا تھا۔ وہاں جانے سے پہلے وہاں کی کئی کہانیاں مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جس نے بھی سنا مجھے وہاں جانے سے روکنا چاہا، مجھے منع کیا، مگر میں مجبور تھی۔ اگر وہاں نہ جاتی تو میں اپنے سب کے سامنے رسوا ہو جاتی۔ مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیے جاتے، پھر میں گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہگار ہو جاتی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں سینٹرل پاگل خانے میں خود کو پاگل کر لیتی، اس لیے میں نے یہاں آنا قبول کر لیا تھا۔ شام کے وقت میں ہسپتال میں پہنچی تھی، تقریباً 4 بج رہے تھے۔ یہاں کا ماحول تو میں نے آنے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ جب گزرتے ایک قیدی خاتون نے اپنی زنجیر سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسی وقت جان لیا کہ میرا یہاں پر بہت مشکل وقت گزرنے والا ہے۔ میں نے جاتے ہی اپنا چارج سنبھال لیا، حالانکہ میں چاہتی تو آنے سے 2 دن بعد بھی جوائن کر سکتی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کام تو کرنا ہے، آج نہیں تو کل بہتر ہے کہ میں آج ہی اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر لوں۔ پاگل خانے کی عمارت کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کا ہاسٹل تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی پنجابی نہیں رہتا تھا، سارا سٹاف سندھی تھا۔ سب کو کافی حیرت ہوئی تھی کہ میں لاہور جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ خیر میں نے کسی سے زیادہ دوستی نہ کی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ میرا کام درمیانے درجے کی پاگل عورتوں کا علاج کرنا تھا۔ سب سے خطرناک قیدی عورتوں کو بیڑیاں ڈالی جاتی تھی اور ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ میری ڈیوٹی بھی ذہنی مریض بیمار عورتوں کا علاج کرنا تھا جو خطرناک پاگل عورتیں تھیں۔ ان کے علاج کے لیے میل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی، ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں بہت لگن اور دل لگی سے اپنے مریضوں کا علاج کر رہی تھی۔ میری ایک مریضہ لڑکی سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ میرے علاج اور توجہ سے بہت جلد ٹھیک ہو رہی تھی، اور اکثر میں اسے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، شمو تمہیں پتا ہے وہ جو بڑا ڈاکٹر آتا ہے نا، وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، جان بوجھ کر زور زور سے ٹیکے لگاتا ہے بازو پر۔ وہ مجھے اپنی دوست سمجھتی تھی، اس لیے شمو کہتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون سا بڑا ڈاکٹر؟ کہنے لگی وہ روز میری دوست کو رات کو کہیں لے جاتا ہے، میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھتی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں کا یقین نہ آیا کہ کہیں کسی ڈاکٹر کو کیا پڑی ہے کہ آدھی رات کو کسی پاگل لڑکی کا علاج کرنے آئے۔ مگر کئی بار جب وہ مجھ سے یہی بات کہنے لگی تو میں نے سوچا کہ اب وہ صحت مند اور دماغی طور پر ٹھیک ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں سچائی ہو۔ اس رات میں ہاسٹل جانے کی بجائے وہیں پاگل خانے کے وارڈ میں رک گئی۔ رات کے 1 بجے اچانک آواز آئی، وہ مجھے کندھے سے ہلا رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ واقعی کوئی ڈاکٹر ہی تھا جو نیچے والے وارڈ سے ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی، مگر تب تک وہ اپنے ساتھ اسے لے کر کہیں جا چکا تھا۔ مجھے اس ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ آیا، جانے وہ کون سا ڈاکٹر تھا اور رات کے اس پہر ایک پاگل لڑکی کو وہ کیوں اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ کیا علاج کے لیے، یا پھر میں دوسری سوچ نہیں سوچنا چاہتی تھی؟ مگر حالات مجھے اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، جانے یہ کھیل کب سے جاری تھا۔ بیچاری جو مجھے روز بتاتی تھی، مگر میں اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک ڈاکٹر ہی اپنے مریض کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر پھر رک گئی۔ اس بار جو تھی وہ کل والی نہیں تھی، کوئی اور تھی، اور 2 ڈاکٹر اسے ساتھ لے جا رہے تھے۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، وہ شور کیوں نہیں مچا رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بیچاری تو پاگل ہے، اسے کیا ہوش؟ میں بھاگ کر نیچے گئی اور ڈاکٹرز کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ میں نے پوچھا، رات کے اس پہر ایک لڑکی کو آپ کس لیے لے جا رہے ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ تم جو سینئر ڈاکٹر تھا کہنے لگا، ہم ڈاکٹرز ہیں تو علاج کے لیے ہی لے جائیں گے نا۔ وہ میرے سامنے اس لڑکی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ سینئر ڈاکٹر کی وجہ سے میں چپ کر گئی تھی۔ کئی راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں دیکھتی رہی ہفتے میں دوبارہ وہی سینئر ڈاکٹر اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لاتا اور کسی نہ کسی پاگل عورت کو ساتھ لے کر جاتا۔ نہ میں روک سکتی تھی اور نہ ہی میں ڈاکٹر جو رات کی ڈیوٹی پر ہوتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اس کو جانے کیوں دیتی ہو؟ تو کہنے لگی، میں کیسے روکوں؟ وہ سینئر ڈاکٹر رضیہ ہے، ان کے آگے بولنے کی یا ان کو روکنے کی کوئی جرت کون کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، اچھا تمہیں یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ رات کے اس پہر وہ کیا کر رہا ہے، کیسا علاج چل رہا ہے؟ مگر اسے بھی کچھ علم نہیں تھا۔ میں شک میں پڑ گئی تھی کہ ایسا کون سا علاج ہے جو رات کے وقت ہوتا ہے۔ میں نے انتظامیہ کو بتایا تو انہوں نے میری شکایت کا ذرا برابر بھی نوٹس نہیں لیا۔
کہ ڈاکٹر رضیہ کا علاج کرنے کا اپنا طریقہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی، وہ لڑکیاں اگرچہ پاگل تھیں لیکن عزت تو رکھتی تھیں۔ ایسے کیسے رات کے وقت کوئی بھی آ کر بازو پکڑ کر لے جائے گا؟ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا اول بار بار کہے جا رہا تھا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے درخواست لکھی کہ میری ڈیوٹی اسی وارڈ میں ہی لگا دی جائے، لیکن مجھے اجازت نہ ملی۔ کہا گیا کہ وہ بہت خطرناک پاگل عورتوں کا وارڈ ہے، آپ وہاں ہینڈل نہیں کر سکتی۔ میں مایوس ہوگی، ہر طرف سے راستہ بند تھا، نہ جانے وہ ڈاکٹر کیا کرتے تھے۔ کوئی میری بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جن لڑکیوں کو میں نے اس ڈاکٹر کو لے جاتے ہوئے دیکھا، کیوں نہ ان کا ٹیسٹ کروں، کیونکہ وہ تو خود بتانے کے قابل نہیں تھی۔ ان کا ٹیسٹ ہو جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، اور پتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں رات کو اس وارڈ میں گئی اور وہاں کے ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا کہ تم ان بڑے لوگوں سے ان پاگلوں کی خاطر کیوں پنگے لے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں پاگلوں کی ڈاکٹر ہوں تو انہی کے لیے سوچوں گی۔ میں نے ان لڑکیوں کو ٹیسٹ کرنے کی نیت سے جیسے قمیض پیٹ سے ہٹائی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس لڑکی کے پیٹ پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، جیسے کوئی آپریشن ہوا ہو۔ میں بھاگ کر دوسری لڑکی کے پاس گئی۔ وہ سب لڑکیاں جنہیں ڈاکٹر ضیاء اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ان سب کے پیٹ کے آپریشن ہوئے تھے، باقی لڑکیاں بالکل ٹھیک تھیں۔ میں چونک گئی، یہ کس قسم کا علاج ڈاکٹر رضا کر رہے ہیں؟ پیٹ کا آپریشن کیوں؟ میں نے ایک دو لڑکیوں کا اگلے دن معائنہ کیا اور ساتھ ہی ان کے کوئی ٹیسٹ کروائے۔ جن ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس کے جسم سے بچے دانی غائب تھی۔ میں نے باقی لڑکیوں کے بھی ٹیسٹ کروائے اور یہی بات سامنے آئی تھی، تو وہ صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر رضا اور اس کی ٹیم نے آخر ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیسا ظلم کر دیا تھا؟ میں نے سوچا ثبوت میرے پاس ہے، میں بھی اسپتال کے ہیڈ کے پاس جا کر اسے ساری صورتحال بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر رضا ان بیچاریوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ میں جوش سے اٹھی مگر پھر آدھے راستے میں رک گئی تھی۔ میں نے کہا یہ پہلے یہ معلوم تو کر لوں کہ وہ بچیوں کی بچے دانی کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میں چپ رہ گئی۔ اب مجھے معلوم کرنا تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسپتال کا آدھے سے زیادہ سٹاف یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا، جو مجھے لڑکیوں کے ٹیسٹ کروا کر پتہ چلی تھی۔ انصاف نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، میں ان معاملات سے دور رہوں۔ وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے ٹکر لینا یعنی ہسپتال کی نوکری سے فارغ ہونا۔ اسی وجہ سے کوئی بھی منہ کھولنے پر تیار نہیں تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا وہ مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن ہسپتال میں ایک نئی لڑکی کو لایا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میں اسے تو جانتی تھی اور بڑے اچھے سے جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میرا نام ڈاکٹر شمائلہ انصاری ہے۔ ڈاکٹر بننے کا سفر یہ میرے لیے بہت کٹن رہا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جس میں ڈاکٹر بننا یعنی ایک خواب تصور کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک اعلیٰ انصاری خاندان کا حصہ ہوں، جن کے گھر کی لڑکیوں کا باہر کام کی گھر سے نکلنا معوق نہیں، گناہ خیال کیا جاتا ہے۔ کوئی غریب ہو تو باقی رشتہ دار اس کی مالی مدد کر دیتے ہیں، مگر یہ ہرگز کوئی برداشت نہیں کرتا کہ اس گھر کی لڑکی کمانے کی گھر سے باہر نکلے۔ اس روایت اور عجیب و غریب سسٹم کو توڑنے والے میرے بابا جان تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ میری ماں ایک بزنس مین تھی اور بابا بھی بزنس کرنے کی غرض سے شہر آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ شادی کے بعد میرے بابا شہر ہی شفٹ ہو گئے۔ میں پیدا ہوئی تو میری ماما کا انتقال ہو گیا۔ ابا اس قدر ٹوٹ گئے کہ ان کو تو اپنا ہوش و حواس ہی نہ رہا۔ انہیں میرا دھیان ہی کہاں آتا تھا۔ حویلی والوں نے ہی میری پرورش کی۔ میں اپنے ددیال میں ہی رہی، اسی تنگ ماحول جہاں سانس لیتے ہوئے بھی گھٹن ہوتی تھی۔ میری ایک پھپھو بنار ملی تھی، اس لیے نہیں کبھی کمرے سے باہر نہ نکلا گیا۔ میں بڑی ہوئی تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا اور ہمدردی بھی۔ سب لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، مگر میرے ساتھ وہ بہت خوش رہتی تھی اور ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ میرے بابا مہینے میں ایک بار مجھے اپنے ساتھ شہر لے جاتے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میری سوتیلی ماں بھی بہت اچھی تھی اور اس نے بابا سے کہا کہ شمائلہ کو ہم پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی۔ حویلی والے میری شادی کروانے کی باتیں کر رہے تھے کہ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں شہر آئی تو میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ مجھے پاگل لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ میں اب نارمل پاگل لوگوں کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ حویلی والوں کو پتہ چلا تو قیامت آ گئی۔ دادی بہت جلال میں آ گئی۔ انہوں نے رشتے توڑنے کا آئیدہ دے دیا تھا، مگر میرے بابا نے ٹھان لیا کہ مجھے میرے کام سے نہیں روکیں گے۔ انہوں نے مجھے آزادی دی کہ جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو۔ یوں 5 سال میرے بہت مشکل سے گئے۔ میرے خاندان نے قطع طلق کر لیا۔ میرے بابا چلے گئے۔ حویلی والوں نے مجھے اکیلا کر دیا۔
کسی نے مجھے دلاسا نہ دیا، مجھے سب اچھوت سمجھتے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مقصد میں کوشش کرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی منزل کو پالا اور آج 7 سال بعد میں اس مقام پر ہوں کہ لاہور کے سب سے بڑے مینٹل ہسپتال کے انچارج ہوں۔ یہاں کا سارا نصیب و نسق میں نے سنبھالا تھا، میں نے اپنے پیشے کو ہی اپنا دین و مان بنا لیا تھا، میں نے اپنے پیشے کو ہی اپنا دین و مان بنا لیا ہے۔ پاگل مریض مجھے برے نہیں لگتے، میں ان کو اپنا مانتی ہوں۔ کئی پاگل میرے علاج سے صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ میں نے اپنی ساری کہانی مختصر کر کے سنائی اور چپ چاپ ہوگی۔ اس وقت میں اپنی زندگی کی کہانی ایک نیوز رپورٹر کو سنا رہی تھی جو ایک چینل کی طرف سے میرا انٹرویو کرنے آئی تھی۔ اس نے میرا انٹرویو لیا اور چلی گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد اپنے آج کے کاموں کا جائزہ لیا۔ مجھے ابھی راؤنڈ پر جانا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو وہی رپورٹر مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کہنے لگی، میم مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہاں نہیں اور ایسے نہیں، آپ مجھے اپنا فون نمبر دے، میں آپ سے فون پر رابطہ کر لوں گی۔ ان کا اندازہ دیکھ کر میں کچھ چونک سی گئی اور اسے رابطہ نمبر دے دیا۔ وہ شکریہ کر بھاگ کر چلی گئی۔ مجھے اس ہسپتال میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور میری لگن اور قابلیت کی بنا پر جلدی مجھے اس ہسپتال کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میری چھٹی حص مسلسل مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ میرے خلاف کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ جو اب ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے تو حاسدوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ منہ پر تو سب میرے تھے، پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ ہوش تو مجھے بھی تب آیا جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ میرے خلاف سنگین کرپشن کے الزامات لگائے گئے کیونکہ ہسپتال کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، اس لیے مجھ کو سوچ سمجھ کر پھنسایا گیا۔ گزشتہ دنوں ہسپتال کی طرف سے یتیم خانے کو چیک کر دیا گیا، اس پر میرے دستخط تھے۔ مجھے خود ای میل کر کے کہا گیا تھا اتنی رقم چندہ کرو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک اکاؤنٹ سے آئی تھی۔ سارے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر اسی رپورٹر نے پیش کیا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید کہاں تھی؟ وہ میرا پرسنل انٹرویو لینے آئی تھی اور اس نے اب میرے خلاف ٹی وی پر جانے کیا کیا نشر کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے میرا تبادلہ یہاں ہو گیا۔ میں اپنی بربادی کی ذمہ دار بھی خود ٹھہراتی تھی، اسی وجہ سے میں آج یہاں تھی۔ مگر یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کو کوئی داخل کروا کر چلا گیا تھا۔ ابھی 2-3 ماہ پہلے کی بات تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی اور میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور آج وہ یوں بیمار ہو کر وہ میرے ہی رحم و کرم پر چلی آئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور وہ مجھے کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کا مکمل معائنہ کیا اور دیکھا کہ اس کے جسم پر چوٹوں کے کافی نشان ہیں اور میرے خیال سے اس کو کرنٹ وغیرہ دیا جا رہا تھا، جس وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اگرچہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، مگر اب میں اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ کوشش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر ضیاء کے راز تک بھی پہنچ جاؤں، مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ وہ بہت شاطر انسان تھے۔ مردوں والے وارڈ میں ہم فیمیل ڈاکٹر کا جانا بھی بنتا نہیں تھا کیونکہ وہاں مرد ڈاکٹر ہی کافی ہوتے تھے۔ میں نے بہت بار دیکھا تھا کہ وہ لڑکیوں کو مردوں والی سائیڈ پر لے جاتے تھے۔ میں انتظار میں تھی کہ کب وہ اگلا شکار کریں گے، مگر ابھی کے لیے ڈاکٹر ضیاء کا مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اگر میں نے ادھر ادھر تانکا جھانکی کرنے کی کوشش کی تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اپنی سانس میں قابو کرتی رہی۔ میں اسے جواب دینا چاہتی تھی مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نیوز رپورٹر شبہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی وہ گندا آدمی ہے جو پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر ضیاء کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے دوپہر کی گولی خود اپنے ہاتھوں سے کھلائی۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے جلد از جلد صحت یاب کروں تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی، اسے یہاں کون چھوڑ گیا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اچھی خاصی ذہین لڑکی کو ذہنی مریضہ بنا دیا گیا تھا۔ ایسا کس نے کیا؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک الجھن پیدا کر رہا تھا۔ شبہ کو یہاں تک چھوڑ کر جو بھی گیا تھا یقیناً اسی نے اس کی حالت یہ کی تھی۔ میں نے رجسٹر چیک کیا تو دیکھا کہ رشتہ دار والے خانے میں ہمسایہ کا نام لکھا تھا، یعنی اس کو کوئی پڑوسی چھوڑ کر گیا تھا۔ شبہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، گویا کہ اب علاج سے وہ بہتر کی جانب گامزد تھی، مگر جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جاتی تب تک کوئی فائدہ نہ تھا۔
میں نے پورا 1 ماہ شیوا پر اپنا وقت اور محنت کی اور آخر وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے؟ کہنے لگی آپ کے ساتھ برا کیا تھا تو قدرت نے مجھے سزا دے دی۔ میرا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں رپورٹنگ کرتی ہوں۔ مجھے پورے ملک کے پاگل خانوں کی معلومات لینی تھی اور ویڈیو بنانی تھی۔ میں اس لیے مشہور تھی کیونکہ سچ کو سامنے لے آتی تھی۔ میں بیس بدل کر یہاں آتی تھی کہ اس پاگل خانے کا ماحول کیسا ہے۔ میں 1 ہفتہ یہاں پر رہی اور اس پاگل خانے کے متعلق مجھے بہت حیرت انگیز اور تخلیق باتیں پتہ چلی۔ یہاں پاگل مردوں کے جسم سے مختلف اعضاء نکال کر ان پر تجربے کیے جاتے تھے، اور تو اور پاگل عورتوں کے جسم سے بھی بچے دانی بھی نکال کر لی جاتی تھی۔ میں نے یہ سب ریکارڈ کیا تھا اور میرے پاس ثبوت تھے۔ میں واپس گئی، اپنے چینل کے مالکان کو بتایا، انہوں نے وہ سارے ثبوت مجھ سے لے لیے اور مجھے کہا کہ یہ سب کچھ وہ موقع نشر پر کریں گے۔ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا اور حالات کا جائزہ لینے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ جس پاگل خانے میں آپ پہلے کام کرتی تھی میں وہاں بھی بیس بدل کر رہی تھی، مگر وہاں ایسا ویسا کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ میں تب آپ کو یہاں کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اس لیے نمبر لیا۔ میں نے چینل والوں کو سب کچھ بتا دیا، مگر یہ سن کر میں دنگ رہ گئی جب مجھے کہا گیا کہ میں آپ کے خلاف شو کروں ورنہ نوکری سے نکال دی جاؤں گی۔ میں نے اپنی نوکری بچانے کی خاطر آپ پر جھوٹے الزامات لگا دیے۔ میں نے جو کیا میں نے اپنے چینل والے کے کہنوں میں آ کر کیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ آپ کے خلاف میں نے ایک ڈاکٹر نے سازش کی تھی اور مجھے بھی اس میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے جب چینل والوں کو دھمکی دی مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اور میں اب پوری دنیا کو بتاؤں گی، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے باندھ لیا۔ میری یادداشت مٹانے کے لیے وہ لوگ مجھے روز کرنٹ لگاتے تھے، اور یہاں تک کہ مجھے اپنا چھوڑ ہی مجھے یہاں پر چھوڑ گیا تھا۔ پیسوں کے لالچ میں مجھے وہاں چھوڑ گیا تھا، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے آپ جیسے ڈاکٹر ملی جس نے مجھے پہلے کی طرح کر دیا۔ شبا کی کہانی سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل ڈاکٹر ضیاء کے پیچھے ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ بچے دانی نکال کر آ کر کرتے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں تو پاگل ہوں اور پاگل تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ضیاء کے پیچھے چلی جاؤں گی، مگر اس میں رسک اور خطرہ بہت تھا۔ میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ اب میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک اور بہت اچھا پلان تھا۔ اس آئیڈیا پر عمل کر کے ساری سچائی ہمیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں اگلے دن مارکیٹ گئی اور ایک بٹن کیمرہ خریدا۔ وہ میں نے لا کر شبا کو دے دیا اور اسے اس وارڈ میں بھیج دیا جہاں ڈاکٹر ضیاء نے راؤنڈ لگانا تھا۔ شبا خوبصورت اور جوان تھی، مجھے امید تھی کہ وہ شبا کا ہی انتخاب کرے گا۔ جیسی رات ہوئی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ضیاء پاگلوں کے وارڈ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلے تو اس کے ساتھ شبا تھی۔ میرا یقین سچ نکلا تھا۔ اب آگے کی کارروائی مجھے کرنی تھی۔ میں بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور شبا کا ہاتھ چھڑوا کر کہا آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنے مریضوں کو ساتھ کریں، یہ میری مریضہ ہے، آپ لوگ اسے اپنے تجربے کی بینر نہیں چھاڑ سکتے۔ میری تخلیق بات پر ڈاکٹر ضیاء کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے خالی ہاتھ کیے تھے۔ میں نے شبا سے پوچھا کام ہو گیا؟ وہ کہنے لگی ہاں جی، میں نے دونوں کی کوٹ کی جیبوں پر وہ بٹن کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ میں نے اس کو شاباش دی اور ہم دونوں میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور موبائل پر لائیو ویڈیو دیکھنے لگے کہ اب وہ ڈاکٹر ضیاء کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی لیبارٹری میں جاتے ہی بے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور دوسرے ڈاکٹر کو بولا کہ ڈاکٹر کئی دنوں سے راستہ روک رہی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ہماری اصلیت تک پہنچے، ہمیں اس کا کانٹا صاف کرنا ہوگا۔ میں اپنے بارے میں منصوبہ سن کر ہنس پڑی۔ ان کو ابھی میرا پتہ نہیں تھا کہ اس پل ایک اور ڈاکٹر کمرے میں آیا اور اسی کے ساتھ ایک نیم بے ہوش جوان لڑکی تھی جسے انہوں نے ٹیبل پر لٹایا۔ آج شاید وہ اس بیچاری کی بچے دانی نکالنے والے تھے۔ میرا اول چاہ کہ میں با کر اس کے پاس جاؤں اور اس لڑکی کو بچا لوں، مگر ثبوت بنانے کے لیے ضروری تھا کہ میں چپ چاپ ریکارڈنگ ہونے دوں۔ اس لڑکی کے جسم سے بچے دانی نکال کر اختیار سے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد جسم پر ٹانکے لگا دیے اور لڑکی کو روانہ کر دیا۔ میرے پاس ریکارڈ ہو چکا تھا اور یہ ثبوت اس کو جیل پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ واقعہ کی تفصیلات خود پولیس کو بتا دیتا کہ اس پر وہ کس قسم کے تجربات کرتا تھا۔ میں نے اگلے دن ساری ثبوت پولیس کے بجائے سوشل میڈیا پر ڈال دیے، اور کیونکہ میرے دل میں اگر پولیس بھی ملی ہوئی تو مجھ سے ثبوت لے کر اگر ضائع کر دیے تو کیا ہوگا، اس لیے میں نے سوشل میڈیا پر سب ڈال دیا۔ ایک طوفان سا مچ گیا، پولیس پر دباؤ پڑ گیا اور آخرکار ان سب ڈاکٹر کو گرفتار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر ضیاء نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ خواجہ سرا یعنی ٹرانسجینڈر کے اندر بچے دانی پلانٹ کر کے بچے کی پیدائش کروانے کے طریقے پر ریسرچ کر رہا تھا۔
اس نے اب تک کئی خواجہ سرا کے اندر لڑکیوں سے نکالے گئے بچے دانی پلانٹ کی تھی اور آرٹیفیشل برتھ کے طریقے کا رواج بنانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو عورتیں باز ہوتی تھی یا کسی بھی وجہ سے اپنی بچہ دانی کھو دیتی تھی، وہ یہ باری رقم کے گھر سے خود پولیس کو بتاتا تھا کہ کس پر وہ کس قسم کے تجربات کرتا تھا۔ میں نے اگلے دن سارے ثبوت پولیس کی بجائے سوشل میڈیا پر ڈال دیے، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر پولیس بھی ملی ہوئی تو مجھ سے سارے ثبوت لے کر ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میں نے سوشل میڈیا پر سب کچھ ڈال دیا۔ ایک طوفان سا مچ گیا، پولیس پر دباؤ پڑ گیا اور آخرکار ان کو سب ڈاکٹر کو گرفتار کرنا پڑا۔ جو بیان دیا اس کے مطابق وہ نیا تجربہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اب تک کئی خواجہ سرا کے اندر لڑکیوں سے نکالی گئی بچے دانی پلانٹ کی تھی اور آرٹیفیشل برتھ کے طریقے کو رواج دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو عورتیں باز ہوتی تھی یا کسی بھی وجہ سے بچہ دانی کھو دیتی تھی، یہ باری رقم کے گھر سے آپریشن کر کے ان میں بچے دانی پلانٹ کر دیتے تھے۔ ابھی یہ سب تجربات ہو رہے تھے کہ وہ میری نظروں میں آ گئے۔ میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور ساری کہانی جاننے کی خاطر ان کو ٹریپ کیا، اور اس کے علاوہ شبا نے جو ثبوت عرصہ پہلے اکٹھا کیے تھے اس نے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے، ساتھ ہی اپنے چینل والوں پر بھی مقدمہ کر دیا۔ اس نے ایک ویڈیو میں بیان دے کر میری بے گناہی بھی ثابت کر دی۔ ان ڈاکٹرز کو عدالت نے سزا دی تھی، ان کا لائسنس کینسل کر دیا تھا۔ میری سچائی پتہ چلنے پر مجھے دوبارہ لاہور میں اپنا انچارج سنبھالنے کی آفر کی گئی، مگر اب میں یہاں رہنا چاہتی تھی۔ یہاں کا نظام کافی خراب تھا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری اشد ضرورت تھی۔ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تجربات ہو رہے تھے کہ وہ میری نظروں میں آ گئے۔ میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور ساری کہانی جاننے کی خاطر ان کو ٹریپ کیا، اور اس کے علاوہ شبا نے جو ثبوت عرصہ پہلے اکٹھا کیے تھے اس نے وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے، ساتھ ہی اپنے چینل والوں پر بھی مقدمہ کر دیا۔ اس نے ایک ویڈیو میں بیان دے کر میری بے گناہی بھی ثابت کر دی۔